الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ آئیے سر تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلی جہنم وبئس المہاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، صدق اللہ العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان دو گروہ میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود دگنا دیکھ رہا تھا، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بلاتے ہیں سر زین کو جو آپ کو ایک حدیث پاک اور اسماء النبی یاد کروائیں گے۔ آئیے سر زین۔ حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا النبی لا کذب، یعنی میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، پچھلی اسمبلی میں ہم نے اسماء النبی کے 5 نام یاد کیے تھے اور آج ہم اس کے آگے کے 5 نام یاد کریں گے۔ مذکر، طاہر، مطہر، قریب، مذکر، طاہر، مطہر، قریب، وکیل۔ مذکر، طاہر، مطہر، قریب، وکیل۔ کس کس کو یاد ہوگا؟ چلیں آپ سب مل کر ایک ساتھ سنا دیں۔ پیارے بچوں، سر زین نے آپ کا اسماء النبی یاد کروایا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے سے یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ آئیے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سالم۔ آئیے سر سالم کلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسل، ختم رسل، اے ختم رسل، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اے ختم رسل، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے نور مجسم، نور مجسم، اے نور مجسم، تیرے سوا محبوب ہی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، اوصاف تو سب نے پائے گے، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے گئے منگتے، خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے گئے منگتے، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے میں دینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم علمی اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے۔ اسکول ہو تو ایسا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین،
كل حال. بچوں یہ بتائیے کہ ہمارا کون سا یونٹ ہے؟ قرآن. جی قرآن یونٹ ہے. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. کیا آپ سب ریڈی ہیں قرآن یونٹ کے لیے؟ جی. بچوں آج ہم قرآن پاک کی ان خاص صورتوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے نام حروف مقطعات پر ہیں. آپ کو معلوم ہے حروف مقطعات وہ منفرد الفاظ ہیں جو کچھ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے طٰہٰ، یاسین. تو کیا کسی کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات پر ہیں؟ سر شاید 1. اور کوئی بتائے گا؟ 2. نہیں، صحیح جواب ہے 5. وہ کون سی صورت ہیں؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، سب دھیان سے سنیں اور ان کے نام یاد کرنے کی کوشش کریں. پہلی صورت ہے سورہ طٰہٰ، دوسری صورت ہے سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے. تیسری صورت ہے سورہ صاد، چوتھی صورت ہے سورہ قاف، اور پانچویں صورت ہے سورہ حامیم السجدہ. تو بچوں ہم سب مل کے دہرائیں گے تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں. نمبر 1 سورہ طٰہٰ، نمبر 1 سورہ طٰہٰ. نمبر 2 سورہ یاسین، نمبر 2 سورہ یاسین. نمبر 3 سورہ صاد، نمبر 3 سورہ صاد. نمبر 4 سورہ قاف، نمبر 4 سورہ قاف. اور نمبر 5 سورہ حامیم السجدہ. اور نمبر 5 حامیم السجدہ. نمبر 1 سورہ طٰہٰ، نمبر 1 سورہ طٰہٰ. نمبر 2 سورہ یاسین، نمبر 2 سورہ یاسین. نمبر 3 سورہ صاد، نمبر 3 سورہ صاد. نمبر 4 سورہ قاف، نمبر 4 سورہ اور قاف. نمبر 5 سورہ حامیم السجدہ. نمبر 5 حامیم السجدہ. تو سب کو یاد ہو گیا؟ بہت خوب. قرآن پاک کی ہر صورتوں میں ہمارے لیے سبق اور اچھی اچھی باتیں ہیں، تو ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. بچوں ہمارا یونٹ ختم ہوا، آج کے لیے اتنا ہی. اگلے یونٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو بچوں ہمارا کون سا یونٹ ہے؟ اسلامیات. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. آپ سب ریڈی ہیں اسلامیت کے بارے میں جاننے کے لیے؟ جی. بچوں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے روکنے کے لیے کس طرح برا سلوک کرتے تھے، اور آج ہم پڑھیں گے کہ ان ظالموں نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ غریب مسلمانوں کو بھی تکلیفیں دیں. بچوں مکہ کے غیر مسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان مسلمانوں کو مار ڈالتے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے. کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ڈر کر اسلام کو چھوڑ دیں اور پھر ہمارے جھوٹے خداؤں کی عبادت کریں. اس لیے وہ مسلمانوں کو مارنے کے بجائے طرح طرح سے تکلیفیں دیتے تاکہ وہ ہار مان لیں. لیکن خدا کی قسم مسلمانوں نے ہار نہیں مانی، وہ سب بہت مضبوط اور بہادر نکلے. غیر مسلموں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن ایک مسلمان بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹا. غیر مسلم مسلمانوں کو سخت دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیتے، ان کی پیٹھ پر کوڑے مارتے، سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے تاکہ وہ ہل نہ سکے. لوہے کو آگ میں سرخ کر کے مسلمانوں کے جسم پر لگاتے اور چٹائیوں میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیتے تاکہ وہ گھبرا جائیں. بچوں ایک بہادر مسلمان تھے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ. اس وقت مسلمان ہوئے کہ جب ابھی بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے. قریش نے انہیں بڑی تکلیفیں دی، انہیں جلتے ہوئے کوئلے پر لٹا دیا. ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کی پیٹھ کی چربی پگھل کر کوئلوں کو بجھا دیتی. بہت سال بعد جب حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو اپنی پیٹھ دکھائی. ساری پیٹھ پر سفید نشان پڑے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے. بچوں ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں اسلام پر ڈٹے رہنا چاہیے. اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہمت نہیں ہارنی اور ہمیشہ حق پر قائم رہنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے یونٹ میں مزید معلومات حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی اسٹوڈنٹس، ہمارا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے. اس یونٹ کا کیا نام ہے؟ عربی. کیا نام ہے؟ عربی. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. تو اسٹوڈنٹس آپ سب ریڈی ہیں عربی کے بارے میں پڑھنے کے لیے؟ جی. تو بچوں، پچھلی کلاس میں آپ نے سیکھا تھا کہ گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں عربی میں کیا کہتے ہیں، اور اب ہم مزید کچھ چیزوں کے نام سیکھیں گے. تو آپ سب تیار ہیں؟ جی. بچوں، آپ نے تالا دیکھا ہے جو گھر پہ اکثر لگتے ہیں؟ جی. تالے کو عربی میں کہتے ہیں کفلون. کیا کہتے ہیں؟ قفل. اور کفلون کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تالا. بچوں، اب ہمارا دوسرا ورڈ ہے لائٹ. لائٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ روشنی. لائٹ کو عربی میں کہتے ہیں نورن. کیا کہتے ہیں؟ نورن. اور نورن کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ لائٹ. بچوں، دیوار میں تو آپ نے گھڑی دیکھی ہوگی. گھڑی کو عربی میں کہتے ہیں ساعۃ الحائط. کیا کہتے ہیں؟ ساعۃ الحائط. اور ساعۃ الحائط کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دیوار کی گھڑی. دیوار کی گھڑی کو عربی میں کہتے ہیں ساعۃ الحائط. کیا کہتے ہیں؟ ساعۃ الحائط. بچوں، آپ سب کو یہ تینوں نام یاد ہو گئے؟ جی. آئیے اب ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. میں ان تینوں ناموں کو عربی میں بورڈ میں لکھوں گا، آپ نے آ کے ان کے اردو معنی لکھنے ہیں. تو آپ سب تیار ہیں؟ جی. نمبر 1 ہے قفلن. کیا ہے؟ قفل. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. نمبر 2 ہے نورن. کیا ہے؟ نورن. کیا بات ہے. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو. اور نمبر 3 ہے ساعۃ الحائط. کیا ہے؟ ساعۃ الحائط. اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا. کیا بات ہے. دین و دنیا. اور ہمارا تیسرا ورڈ ہے ساعۃ الحائط. تو کون آنا چاہتے ہیں اس کے اردو معنی لکھنے ہیں؟ کے آداب سیکھے جہاں. جی آپ آئیے. سائنس، میتھ، اخلاقیات. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الہادی. تو آپ لکھ سکتے ہیں جی. ہادی بھائی، کفلن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لکھ کے بتائیے. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو. کیا لکھا ہے یہ آپ نے؟ تالا. پیارے بچوں، انہوں نے صحیح لکھا ہے یہ؟ جی ماشاء اللہ. آپ تشریف رکھیے. جی اور کون آنا چاہے گا؟ جی آپ آئیے. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. جی آپ کا کیا نام ہے؟ عبد المقید. عبد المقید بھائی، نورن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لکھ کر بتائیں. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول. جی آپ نے کیا لکھا ہے؟ لائٹ. تو اسٹوڈنٹس انہوں نے صحیح لکھا ہے؟ جی ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. اسکول ہو تو. جی اور کون آنا چاہے گا؟ جی آپ آئیے. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. کیا نام ہے آپ کا؟ سفیان. ساعۃ الحائط کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لکھ کر بتائیں. سائنس، میتھ، اخلاقیات و قرآن. کیا بات ہے. جی آپ نے کیا لکھا ہے یہ؟ دیوار کی گھڑی. اسٹوڈنٹس انہوں نے صحیح لکھا ہے؟ جی. جی ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. ہو تو ایسا ہے. تو بچوں، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں ناموں کو اپنی کاپی میں خوبصورت انداز سے لکھ کر آنا ہے. جی. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹوڈینٹس ہمارا کون سا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. اسٹوڈینٹس آج ہم ایتھکس کا ایک نیا لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں. آج کا ٹاپک ہے دوسروں کی مدد کرنا. کیا کرنا؟ دوسروں کی مدد کرنا. تو اچھی بات ہے نا؟ ہمیں اپنی کلاس میں، گھر میں یا باہر بھی
اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اگر کسی بچے کا پین نیچے گر گیا ہو یا اس کا بیگ بھاری ہو یا وہ پڑھائی میں پیچھے ہو تو ہمیں فوراً اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ ہیلپ کو کیا کہتے ہیں؟ سر اگر کوئی پڑھائی میں کمزور ہو تو ہم اسے کوئی چیز سمجھا دیں تو یہ بھی ہیلپ کرنا کہلائے گا. ہاں بالکل, یہ تو سب سے اچھی مدد ہے. اور آپ جیسے بچے اگر اور بچوں کو لیسن سمجھائیں گے اس سے دوسروں کی ہیلپ بھی ہوگی اور انہیں فائدہ بھی ہوگا. سر اگر کوئی بچہ گر جائے تو اسے اٹھانا بھی مدد کہلائے گا. جی, مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ چلتے ہوئے گر جاتا ہے یا سلپ ہو جاتا ہے تو اسے اٹھانا, اس کو سہارا دینا اچھی بات ہے اور یہ بھی ایک ہیلپ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. تو بچوں, ہمیں ہر جگہ ہر وقت دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ ہیلپ کو کیا کہتے ہیں؟ اس سے دوستی بڑھتی ہے اور ماحول اچھا رہتا ہے. بچوں, آج کا سبق یہیں تک تھا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ایک اور ٹاپک پہ بات کریں گے اور کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے. آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو یاد رہے گا؟ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا ہے اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا